نعیم صاحب، انسانیت کو شرمندہ کرنے والا ایک واقعہ ہوا. ڈسکا میں ساس نے اپنی حاملہ بہو کے ٹکڑے کر دیے. اس بیچاری لڑکی اور اس کے ہونے والے بچے کا قصور کیا تھا؟ یہ اپنی طرز کا منفرد ترین واقعہ ہے، اور جس قدر اس پہ ماتم کیا جائے وہ کم ہے کہ ساس نے اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں کے بیٹے ان کو استعمال کر کے اتنی خوبرو شریفانہ طرز کی اپنی بہو کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اس کے جسم کو پاش پاش کر دیا. کہتے ہیں 8 ٹکڑے کیے. 8 ٹکڑے کیے، سر اور بازو کے 2 اور 3 بوریوں میں اور 5 شاپرز میں. آپ یہ دیکھیں کہ 8 حصوں میں ملی ہے باڈی اس کی. اس کے جسم کو اس انداز سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا کہ انسانیت بھی اس پہ شرمندہ ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں اس طرز کا واقعہ کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آیا کہ خواتین کسی خاتون کو اس انداز سے ذبح کریں. ایک ہوتا ہے قتل، ایک ہوتا ہے ذبح کرنا. یہ تو میرا خیال ہے قصائی قصاب جو ہیں وہ شاید عید الاضحیٰ پہ اس انداز کا جو ہے وہ بکرا ذبح نہیں کرتے، گائے ذبح نہیں کرتے، اونٹ ذبح اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اس نوجوان بہو کو جو گھر کی فرد تھی اس کو ذبح کیا گیا. پس منظر میں اس کا باپ ہے شبیر احمد ASI، جو گجرانوالہ ڈویژن میں ہی ایک تھانے میں تعینات ہے آپریشن ونگ میں. وہ شبیر احمد ASI کی اکلوتی بیٹی اور جس کی والدہ آج سے 4 سال پہلے فوت ہو چکی بیچاری. کوئی اور اولاد نہیں اس کے. بیوی کی رحلت کے بعد شبیر احمد کا واحد سہارا اور جو باقاعدہ کہتے ہیں نا نور چشم، وہ باقاعدہ نور چشم، ایک ہی نور چشم، اس کا نام تھا زارا قدیر. جب زارا کی ماں فوت ہوتی ہے نا اس سے پہلے وہ اپنی بہن کے گھر اس کا رشتہ کرتی ہے. اچھا، یہ اکلوتی بیٹی ہے، بہن کا اکلوتا بیٹا، اس کا نام ہے قدیر احمد. سعودی عرب میں مقیم ہے اپنی ملازمت کے سلسلے میں. یہ خاتون جو ہے مرحومہ شبیر احمد کی بیوی، یہ اپنی بہن کے گھر رشتہ طے کر کے جاتی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ دونوں بچہ و بچی رضامند تھے شادی کے حوالے سے. یہ اپنے باپ سے تذکرہ کرتی ہے، وہ مریضہ تھی تو اس نے اپنے اس کے باپ سے کہا، اپنے میاں سے، شوہر سے، اس سے کہا جی کہ میں اپنی بہن کے گھر رشتہ کرنا چاہتی ہوں، ان کا بھی اکلوتا بیٹا، ہماری اکلوتی بیٹی، خوب نباہ ہوگا، دونوں بچے بڑے اچھے ہیں. میاں بیوی کا آپس میں کیسا تعلق تھا؟ میاں بیوی کا تعلق تو آئیڈیل تھا. اچھا، وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں رول ماڈل کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. بہترین جوڑا دونوں کا. وہ جوڑی چھوڑ دیں آپ، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. فی الحال اتنا سمجھیں کہ ادھر شبیر احمد کی مسز کی رحلت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے. ادھر قدیر جس سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کے والد نصیر احمد وہ اس دنیا کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. اچھا، وہ بھی چلے جاتے ہیں. شبیر کی اہلیہ فوت ہوتی ہیں اور نصیر خود فوت ہو جاتے ہیں. اور نصیر کا ایک بیٹا قدیر احمد اکلوتا اور 6 بہنیں. اچھا. یہ موترا ایک تھانہ ہے بڑا مشہور گجرانوالہ ڈویژن کا، سیالکوٹ ضلع، ڈسکا تحصیل. اس کے گاؤں میں اس کا خاندان ہے پورا نصیر احمد کا. ان میں ایک بیٹا قدیر احمد، ان کی شادی ہوتی ہے تقریباً 4 سال پہلے. اس وقت قدیر کی جو والدہ تھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ قدیر کی والدہ اس وقت بھی راضی تھی اپنی بہن کی موجودگی میں، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا یہ 2 پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. اچھا. قدیر اور اس کی اہلیہ زارا یہ آپس میں اس قدر پیار و محبت سے رہتے ہیں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ قدیر سعودی عرب سے اپنی اہلیہ، اپنی سسر، اپنی والدہ بہنوں کو فون نہ کرے. کوئی دن، وہ دن میں 3 بار فون بھی کرتا ہے. لیکن اس دوران اس نے 2 مرتبہ سعودی عرب بھی بلایا اپنی اہلیہ کو. اچھا. زارا 2 مرتبہ سعودی عرب بھی گئی. ایک ان کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، چھوٹا بیٹا 2.5-3 سال کا، اس کی پیدائش ہوئی. اور اب جب وہ جاتی ہے سعودی عرب اور واپس آتی ہے، 10 تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوتا ہے، وہ میں ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں. یہ 6 تاریخ کی شام کو سعودی عرب سے واپس آتی ہیں. اچھا. اور طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے والد کے پاس چلی جاتی ہے. ظاہر ہے اس کا مین تو گھر والد کا ہی ہے جہاں وہ اکیلا ہے. اصل میں تو شبیر احمد کا مسئلہ ہے کہ اس کی تنہائی جو ہے نا، اس کا وہ
جو سب سے اہم علاج دریافت ہوا ہے وہ اس کی بیٹی ہے. اللہ نے دیا اس کو نعمت. یہ رحمت جو اس کی بیٹی تھی نا وہ سعودی عرب سے واپس آتی ہے, فون کرتا ہے قدیر, پہنچ گئی ہمیں خیریت سے, یہ بتاتے ہیں, سسر سے بات کرتا ہے, یعنی شبیر بھی بات کرتا ہے, وہ بات کرتے ہیں, پھر اپنے گھر فون کرتا ہے روٹین میں, بیٹے سے بات ہوتی ہے, بیٹا بھی اس کے پاس ہے, وہ سارا کر کے پھر اپنے ماں کو فون کرتا ہے, اپنی بہنوں کو فون کرتا ہے. یہ ایک دن روٹین میں گزرتا ہے. لیکن کسی شخص کو خدا کے سوا اس بات کا علم نہیں ہے کہ قدیر کی والدہ اور اس کی بہنیں کیا منصوبہ بنا چکے ہیں اس حوالے سے کہ ٹھکانے لگانا ہے زہرا کو. زہرا تو ہنسی خوشی آتی ہے. قدیر فون کرتا ہے زہرا کو کہ میری ماما اور بہنیں مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کو کہ بات کر لے, آئیے. تو اس نے یہ فون کرتی ہے. جب یہ فون کرتی ہے زہرا, یہ ان کے والد کے بقول, جب یہ فون کرتی ہے زہرا تو وہ اس کی ساس اور نندیں کہتی ہیں کہ تم ادھر آ جاؤ. اچھا. وہ اسے پیار محبت میں بلاتے ہیں, لیکن نہ اس کے علم میں ہے نہ اور کوئی شخص جانتا ہے خدا کے علاوہ کہ کیا ان کا منصوبہ تھا جس کے تحت انہوں نے اس کو وہاں بلایا. یہ کہتی ہے کہ میں پاپا سے بات کروں گی, وہ مجھے چھوڑ دیں گے.